پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اس پروگرام کے حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو بھی آپ کے سوالات ہیں یا معاملات ہیں، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے ہم آپ کے جو جتنے بھی سوال ہم تک پہنچے ہیں ان کی خدمت میں رکھیں گے اور پھر جواب ان سے لیں گے۔ یہ جو پروگرام کا ہمارا سیگمنٹ ہے، اس میں آپ کی براہ راست کالز کو شامل کیا جائے گا۔ اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ سبز رنگ کی پٹی پہ نمبر جو ہے وہ چل رہا ہے، اس نمبر پر آپ کال کیجئے، پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ گزارش ہے کہ یہ اس جو سیگمنٹ ہے، اس میں آپ نے صرف صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، یا اگر کوئی مسائل اگر درپیش ہیں تو اس پہ آپ بات کریں، اور مختصر بات کریں۔ مختصر گفتگو کرنا ہی بہتر ہے۔ ٹی وی کے اوپر جب بھی آپ کسی پروگرام میں کال کریں، جس ٹیلی فون سے آپ نے کال ملائی ہے اسی پہ آواز سنیں ہماری، اور اسی پہ آپ جواب دیں۔ ہماری آواز فون پہ سن کے ٹی وی سے اگر اپنی آواز سننے کی کوشش کریں گے، بات کر کے اگر آپ ٹی وی کے قریب جائیں گے اور اگر اس سے سننے کی کوشش کریں گے، یا اگر آپ نہیں بھی کرتے، ٹی وی کی آواز کھلی ہوئی ہے، آپ ٹی وی کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں، اس طرح آپ سے ٹھیک طرح سے بات نہیں ہوگی۔ بہت ساری کالز ہمیں روزانہ ڈراپ کرنی پڑتی ہیں، تو اس چیز کا آپ خدا را خیال رکھیے۔ یہ بات بار بار دہرانے کی ضرورت پیش اس لیے آتی ہے کہ بار بار بتانے کے باوجود بھی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، اور اس وجہ سے پروگرام میں کال ڈراپ کرنی پڑتی ہیں۔ معزز مہمان حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب تشریف فرما ہیں۔ معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا۔ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، روحانی علاج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ذرائع سے طریقوں سے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے حاجی صاحب۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ حاجی صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ہمیشہ پروگرام کی ابتدا میں آپ کا طریقہ علاج کے حوالے سے بات کر لیں، تاکہ جو لوگ پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اور پھر مختلف بیماریوں کے حوالے سے آپ کے سامنے سوالات جی بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ علاج پہلے قرآن پاک، جی پھر جڑی بوٹیاں، دو طریقے جی ہیں۔ جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ یاد رکھیں کہ آنے والا شخص 2 بوتلیں پانی لے کے آئے، بھری خالی بوتلیں لے کے نہ آئے، ٹھیک ہے، مہربانی کر کے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، پھر بھی اکثر خالی بوتلیں کا پورا تھیلا بھر کے لے کے آ جاتے ہیں، وہ نہ کریں۔ ہم کلام الہی سے دعا کرنے میں علاج کرتے ہیں، پانی پڑھ کے دیتے ہیں، اور کلام الہی پڑھ کے اپنی جڑی بوٹیوں پھونکتے ہیں، وہ آپ کو دیتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری کوئی بھی جڑی بوٹی کلام الہی کے بغیر نہیں ملے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر ہمارے پاس دعا ہے ہی نہیں۔ ہوں، کیا نہیں ہے؟ دعا ہے ہی نہیں۔ جی تو یہ ماتری کا علاج ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگ آتے ہیں، شفا پاتے ہیں۔ اسی کے لیے ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا، جس میں آپ سب کی رائے تھی، آپ لوگ سب مشورے سے کیا، ایڈیم نیچرلز ہرب کے نام سے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم 1 گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کیا نام ہفتے میں 1 دفعہ آتے ہیں، لیکن چینل بنانے کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ ہیں، بالکل تو ٹھیک جس ہے، کو جو تکلیف ہے، جب ہم کاٹ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس میں موجود ہے، ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں بیماریوں کو اس میں علاج بتا دیا گیا، کیسے کیسے ممکن ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر، مسلسل بہتری آتی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لوگ یوٹیوب سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، جی اور کیا نام ہے، آ کے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک میرا ایڈریس ہے، میں ایڈریس بتاتا ہوں، میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں۔ بالکل ٹھیک ہے، صبح 11 سے لے کر 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے، اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس ٹائم پہ ہر کوئی آ سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹائمنگز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ علاج بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کے لیے شرائط کیا ہیں۔ پانی کی بوتل جو ہے وہ 2 پانی کی بوتلیں اپنے ہمراہ لے کر آئیں گے، تو پھر جو ہے وہ دم کر کے دی جاتی ہے۔ اچھا جی، اب حاجی صاحب بہت سارے سوالات ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے بات کی تھی ذہنی اور جسمانی معذوری کے حوالے سے، کمزوری کے حوالے سے، نوزائیدہ بچوں میں یا پیدائشی جن کے ساتھ یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے، ان کا کیا طریقہ علاج ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو لا علاج تصور کیا جاتا ہے، جس کا میڈیکل سائنسز کے اندر علاج نہیں ہے، کیا واقعتاً ایسے بچوں کا علاج ممکن ہے؟ اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کر مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں۔ یاسر، جزاک اللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیا کہ ہمارے پاس اللہ بھی گواہ ہے، پھر آپ خود گواہ ہو بالکل کہ ٹھیک ہے، جو مریض ہمارے پاس آئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے ہم سے علاج کروایا، وہ میڈیکل میں ناقابل علاج ہی بالکل تھے۔ دیکھیں، آرٹسٹک میڈیکل میں ناقابل علاج ہے، وہی وہی سی پی چائلڈ میڈیکل میں ناقابل علاج ہے، بالکل شارٹ برن چھوٹے دماغ کے بچے ناقابل علاج ہیں، بالکل آٹزم جو دماغی مسئلے ہوتے ہیں وہ ناقابل علاج ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کو اللہ شفا دے، سب ٹھیک ہوتے ہیں۔ آج بھاگ دوڑ رہے ہیں وہ سی پی چائلڈ بچے جنہوں نے کبھی انگلی بھی نہیں ہلائی تھی اس سے، وہ آج وہ ماشاءاللہ بھاگتے دوڑتے ہیں۔ ماشاء اللہ،
اور آگے بھی انشاءاللہ شفا ملتی رہے گی. میرا ماننا یہ ہے کہ شفا رب نے دینی، میں نے کوشش کرنی. ٹھیک ہے. لیکن جن لوگوں نے اپنے مریضوں کے ساتھ انصاف کیا، ان کی اس پہ محنت کی، وہ دوڑ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوایا تو وہ ان کو بہت آہستہ آہستہ فائدہ ہوا. یہ مثال پرانی ہو گئی، میں تم نئی مثال دے دیتا ہوں. ضرور دیجیے. اب صورتحال نہیں پیدا ہو گئی، انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام کیا لکھوایا جائے. وہ کہیں مرغی کٹی ہوتی ہے، اس میں انگلی ڈبو کے بولتے ہیں میری انگلی کٹ گئی، شہید میرا نام شہیدوں میں رکھ. بالکل ٹھیک ہے. آج نئی مثال یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے وہ علاج نہیں کروانا چاہتی. جی. وہ صرف دنیا کو دکھانا چاہتی ہے، دکھاوا کرنا چاہتی ہے، ٹھیک ہے. جو ان کے حق میں بہت برا ہے. ساری زندگی معذوری تو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن 2-3 سال کی محنت کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں معذرت چاہتا ہوں، میری بات ممکن ہے کسی کو اچھی نہ لگی، لیکن بات غلط نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ مجھے بتاؤ شہزادے کہ آپ 2 سال 3 سال کسی بھی مریض پہ اگر محنت کرتے، محنت کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی میں آ جائے، وہ بہتر ہے، یا آپ ساری زندگی اس کی وہ آپ کا محتاج بن کے رہے، مرتے دم تک آپ کا محتاج رہے، وہ بہتر ہے؟ ٹھیک ہے. وہ اپنی زندگی خود جیے، سارے کام خود کرے، کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرے، وہ سارے معاملات اپنی زندگی کے دیکھے، کپڑے چینج کرنا ہے، کپڑے بدلنا، جو بھی کرنا ہے، پیشاب پخانا کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، چلنا پھرنا، بھاگنا دوڑنا، وہ سارے کام وہ خود ہی کرے. بالکل ٹھیک ہے. کسی کا محتاج نہ رہے. کیا اچھا نہیں ہے؟ بالکل. لیکن یہاں پر مجبوری یہ کہ مہینہ 20 دن علاج کروایا ہے. جب یہ بیماریاں سی پی چائلڈ، آرٹسٹک، شارٹ برین کے جو ہیں آٹوزم بچے، ان میں 2 سے 3 سال لگتے ہیں علاج کرنے میں. لیکن جن کے والدین نے ان پہ محنت کی تو وہ آج جو دوڑ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک میرے پاس کیا نام ہے وہ موجود ہے. وہ آپ ہی کو ہیں، آپ کے پروگرام بھی آ چکے ہیں، دوسرے چینل بھی آ چکے ہیں، میرے یوٹیوب چینل پہ بھی کچھ لوگوں نے اپنے معاملات بتائیں. محنت سے سب بھاگتے ہیں یاسر. بالکل ٹھیک ہے. محنت سے بھاگتے ہیں اور پیسہ خرچ کرنے سے بھاگتے ہیں. میں اب اگر جاسو میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ میرے پاس زندگی میں ایک معاملہ ہوا کہ علاج کرانے آئے تو اس کو بڑی بھیانک بیماریاں لگی ہوئی. بولا نہیں ہو یہ اپنی جڑی بوٹیاں جو ہے نا یہ سمیاتی نہیں کھاتی ہیں، کھانے سے بھی نقصان ہوتا ہے. میں نے کیسا کرتے ہیں 10 دن کی دعا میں آپ کو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. 10 دن کی دعا دے دیتے بعد ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا شفا ہے اس میں. میں تو کھڑا ہو گیا، میں تو مرا ہوا تھا. 10 دن کی دعا اور دے دی، 20 دن. اب وہ صاحب بھاگ دوڑے، ماشاء اللہ حجی صاحب ماشاء اللہ کیا شفا ہے اس میں. آئے تو بولا کہ دعا دے، میں کہا دعا ختم ہو گئی. یہ دعا تو آپ کو نقصان دے رہی تھی. جی. جڑی بوٹیاں بقول تمہارے نقصان ہو رہا تھا. اب ٹھیک ہو گیا، اب کیسے لگ رہے ہیں؟ بولا یار بس بات یہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ مفت میں چیز مل جائے. صاف بول دی، ماشاءاللہ صاف گو آدمی تھے. صاف ہو کہ ہم چاہتے ہیں مفت میں مل جائے. تو بولا دوائی، میں نے کہا اب 2 ہی پیسے کی ہے. بولا یار پیسہ خرچ نہ ہونا، اسی لیے تو ہم نے تو یہ ڈرامہ کرنا ہوتا ہے. صحیح بات. یہ میں نے قدم قدم پہ لوگوں کو دیکھا اور سیکھا ہے. لیکن یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. آپ کو بھی نہیں دے رہے، مجھے بھی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیا یہ محتاجی اچھی ہے یا اپنے علاج کر کے اپنی زندگی اچھا گزارو وہ اچھی ہے؟ ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے. یہ عقل سمجھ کی بات ہے یاسر. جی. کسی کے محتاج مت بنو، اپنی زندگی خود جینا سیکھو، لیکن تب جب صحت ہونے کے بعد. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ واقعی غور طلب بات ہے، اس کے بارے میں ضرور سوچیے. اور بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں یا خوراک کے اندر بے احتیاطی جس کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے. لوگ پیسے خرچ کر کر بیماریاں خرید رہے ہیں، لیکن بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے جب پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں پر بہت زیادہ سوچتے ہیں. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. بہت ساری جگہوں پر پیسے ہم نے لوگوں کو پانی کی طرح بہاتے ہوئے دیکھا ہے جس سے بیماریاں خرید رہے ہیں. لیکن جب بیماری کے علاج کے لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک ٹیسٹ کے لیے بھی کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں جی بہت مہنگا ہے، یہ نہیں کروا سکتے. مزاج ہے لوگوں کا. یا صرف بد نصیبی، ان کا نصیب اچھا نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں، اگر نصیب اچھا ہوتا تو وہ بیماریاں ختم کریں گے، پیسہ خرچ کرتے کہ بجائے بیماریاں خریدنے خرچ کرتے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم جا کے جو بھی لوگ جاتے ہیں جا کے کہاں کہاں کھانا کھانے جاتے ہیں اور یہ نہیں پتہ کہ کھانا اس کا کیا حشر ہے، اس کا جو ہمیں دے رہے ہیں اس میں کیا کچھ ڈال رہے ہیں، یہ کچھ پتہ نہیں. کچھ نہیں پتا. لیکن خوشی خوشی کھاتے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں. لیکن انجام یہ ہوتا ہے کہ چند دن کے بعد پیٹ پکڑے بیٹھے ہیں، پیٹ اتنا بڑا مٹکا نکل جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ چلتے رہتے سانس پھولتی رہتی ہے اور حشر بگڑ رہتا ہے. بالکل.
یعنی پیسہ خرچ کر کے بیماری خریدی، تمہاری بات 100% ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. 2 روٹی کے بجائے 4 روٹی کھا لی، پیٹ کا حشر بگڑ گیا، آنتیں خراب، معدہ خراب، گلا خراب، فائدہ کچھ نہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے ان گنہگار آنکھوں سے کہ سینکڑوں کلومیٹر لوگ طے کر کے جاتے ہیں کہ جی وہ فلانا جگہ کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں. کمال ہے. اگر بیماری آپ خریدنے کے لیے اتنی دور آپ جا رہے ہیں اور اس کے لیے اتنی مشقت بھی کر رہے ہیں تو اس سے ٹائم بھی زیادہ حیران کن دے رہے بات ہیں اور پیسے بھی دے رہے ہیں. پیسے بھی دے رہے ہیں. یہ بھی کمال ہے کہ آپ وہاں پہ پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں. اچھا، اب موسم سرما کے ساتھ جیسا ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ جو سانس کے جن کو مسائل ہیں بہت زیادہ پیغامات بھیجتے ہیں، دمے کا مسئلہ جن کے ساتھ ہے، یہ مکمل اس کا علاج ہو جاتا ہے دمے کا؟ یہ تو ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے. یاسر بالکل ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے، ہزاروں لوگوں کو اللہ نے شفا دی، بالکل ٹھیک ہوئے. لیکن دمے کا مریض ٹھیک ہونے کے بعد بھی احتیاط ضرور ہے، اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص اتنا بڑا موٹا ہوتا ہے، گینڈا ہوتا ہے، وہ اپنا علاج کرواتا ہے، یوں پتلا ہو جاتا ہے، پتلا ہونے کے بعد اپنا مینٹین کرتا ہے، وہ مسلسل فٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور پتلا ہونے کے بعد جو کھانے میں ٹوٹ پڑتا ہے، اعلیٰ مان اعلیٰ فیس، وہ اتنی چربی ڈلواتے ہیں، گائے بھینس کی چربی، بولا میں چربی میں پکا کے دو، وہ چربی کھاتے ہیں، وہ چربی چڑھتی رہتی ہے. تو یہ مفاد نہیں ان کا، یہ ان کے مفاد کے خلاف ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پرہیز کرنے کی پرہیز کرنے کی بالکل ضرورت ٹھیک ہے. ہے. اور جب بات پرہیز کی آتی ہے تو یہ فرمائیے کہ لوگ بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے سوال بھی کرتے ہیں کہ پرہیز بڑا سخت ہے، کیوں اس میں کوئی نرمی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمائیے. یا سر جو اولیاء کرام کا قول پڑھا کرو، پہلے پرہیز علاج بعد میں. بالکل ایسا ہی ہے. اولیاء کرام کے الفاظ، انبیاء اولیاء کے بڑے کارام نے ہر لفظ کام کا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کوئی لفظ لغوا نہیں ہے، فالتو نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم پرہیز کرتے ہیں تو ہم بیماریوں سے بچتے ہیں، ہم پرہیز کرتے ہیں ہماری زندگی سکون سے ہوتی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ اتنا سا کھانا کھا لیں جی اور سکون سے جئیں، آپ بالکل صحت مند رہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اتنا کھانا کھائیں گے، وہ کھانا کھانے کے بعد ہضم کرنے کی دعا الگ چاہیے، پیٹ صاف کرنے کی دعا الگ چاہیے، اور مشکلیں ان کی دعا الگ چاہیے. جی کیا وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے بالکل کہ ٹھیک تھوڑا ہے. سا کھایا، صاف ستھرا کھایا اور سکون سے فارغ ہو گئے؟ بالکل ٹھیک اتنا ہے. کھانے والے کیا پیٹ میں رکھیں گے؟ بالکل نہیں. فارغ ہوں گے. اتنا کھانے والا بھی، لیکن تھوڑا کھانے والا سکون میں، زیادہ کھانے والا پریشان. بیماریوں سے مالا مال ہو جاتا ہے. بالکل باقی فیصلہ بندے نے خود کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے جی 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 شیئر کرنی تھی کہ اس میں ایک ابہام دور کرنا چاہتا ہوں. ضرور کیجیے. کلام الہی شفا بھی ہے، بقا بھی ہے اور بخشش بھی ہے. بے شک ہے. جب ہمارا کوئی مر جاتا ہے، پیچھے قرآن خوانی کرواتے ہیں، جی مشکل آتی ہے آیت الکریمہ قرآن خوانی کرواتے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ہم اپنے اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری بقا سلامتی کرے. بالکل ٹھیک. ایک دفعہ، کئی دفعہ کچھ آتے ہیں کہ وہ موصوف جو بات کرتے ہیں تو میں آج جواب وہ دینا چاہتا ہوں کہ سب کی سمجھ میں آ جائے اگر مجھے اجازت ہو. ضرور ضرور. ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے سن 2000 میں، میری بیوی بچی تو بولا کہ میں پیر مغاں ہوں. پیر مغاں آپ جانتے ہوں گے، مجھے تو دنیا جی دی جی پیر مغاں ہوں میں. بالکل ٹھیک ہے. تو میری بچی پہ جن ہے، وہ مجھے مارتا ہے، میری بیوی کو مارتا ہے، میری بچی کو مارتا ہے، اور میرے 11-12 لاکھ میری دین ہے. اتنی لمبی چھٹی ہے اس کی، لال سرخ، ماشاء اور اللہ. آپ کی ٹانگ سے 4 انچ اونچا ہوگا. تو خیر آئے تو دم کیا تو بچی آزاد ہوگی. واقعہ تھا اس کے ساتھ مسئلہ. آزاد ہونے کے بعد اس کو پانی چھٹے مارے. مجھے کہتا ہے بائی دے وے یو نو مین. میں نے کہا پانی کے چھٹے مارے. توبہ توبہ توبہ، اس پہ کلام الہی پڑھی، توبہ 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 توبہ. میں نے کہا جی بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے بتایا. میں نے کہا کہ کبھی آپ نے قرآن سے فائدہ اٹھایا؟ بولا ہاں 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 یہ وہ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ ملک، فلانا 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 میں پڑھتا ہوں. اگر یہ نہ پڑھوں تو میں تو یہ جن وہ جن مجھے مار لے. میں نے کہا یہاں جن تو ہے نہیں بھائی، وہ پناہ مانگتے ہیں، جو آیا تھا وہ بھی چلا گیا. بالکل صحیح. کبھی فائدہ؟ بولا ہاں میں پانی پھو کے پیتا ہوں اور میں بالکل بچا رہتا ہوں. میں نے کہا وہ پانی یہاں رہتا ہے، آگے بھی کہیں جاتا ہے؟ یہیں رہتا ہے بالکل ٹھیک ہے. یا آگے بھی جانے کا راستہ ہے؟ بولے آپ پیشاب کرتا ہے. میں نے کہا بڑے بے شرم آدمی، تم شرم میں تھی قرآن پاک پڑھاؤ پانی جا کے تم پیشاب کرتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. بیوی نے بولا آپ جواب دو. بالکل ٹھیک ہے. جب کسی کو معلومات نہ ہو تو آدھی بات نہ کرے. جب کسی کی تحقیق ہے، ریسرچ ہے، اس کے پاس چیز مکمل ہے، وہ سوال کر کے جواب لے لے. یہ صرف بات کرنے کا ایک مقصد ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب کسی کو کلام الہی پڑھ کے پانی کی چھٹیں مارتے ہو تو اس کو شفا ملتی ہے. وہ پانی زمین میں پہنچنے سے پہلے ملائکے اس کے اثر کو اٹھا لیتے ہیں. بہت خوب. یہ تو حدیث ہے. بالکل ٹھیک ہے.
اگر سمجھ میں آ جائے تب کی بات ہے. تب کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے صحیح کہا. تو یہ بات میں اس لیے کہ بہت سے لوگوں کے اس ہوتا ہے کہ یار کے کلام الہی پڑھ کے دیکھو اس کو چھیرے مار رہے ہیں. ان کا یہ نہیں پتا کہ کلام الہی شفا بقا سلامتی کے لیے وہی کلام الہی پڑھ کے آپ پانی پھونکے پیتے ہو, جا کے تم پیشاب کرتے ہو. اگر میں نے سوال پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی پیشاب کرتے ہوئے کلام الہی پڑھ کے پانی جا کے پیشاب کرتے ہو, بالکل ٹھیک ہے. تو جواب تو غلط نہیں ہے, تو اس کا مجھے جواب دے دو. ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اس کے بعد سے کوئی سوال جواب نہیں کیا. بعد میں کہہ دی یار کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں ڈبا ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مجھے بخش دو. میں نے کہا یہ کام نہیں ہے, بچی کا علاج ہوا, نکل جاؤ. بالکل ٹھیک ہے. یہ دنیا جو میرے پاس آتے ہیں نا, یا سر کبھی کبھی اگر میرا دل چاہتا کہ میں ریکارڈنگ کر کے میں آپ کو دے دوں, بڑے بڑے پیر اور فقیر واقع تو واقع علاج کرواتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کا باعزتی سے علاج کیا, خاموشی سے بیٹھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو آ کے بولتا ہے میں ترم خان ہوں نا, تو وہ سب کچھ وہیں کھل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. برا نہیں ہے, یہ صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب جو طریقہ علاج ہے, یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے, شاید جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں نہ ہو, جو دین اسلام کے اوپر نہیں ہے, یا جو غیر مسلم ہے, یا دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, کیا اس علاج سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ بہت سب ہوتے ہیں, بولتے ہیں. دیکھو, سکھ میرے پاس آتا ہے, عیسائی میرے پاس آتا ہے, پارسی میرے پاس آتا ہے, ہندو میرے پاس آتا ہے, ہر مذہب کا بندہ آ کے اس سے شفا پا کے جاتا ہے. دیکھیں, یاسر آپ کا سوال بڑا ہی پیارا ہے, بہت ہی پیارا ہے. آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لین کو پڑھ لو, یا رحمت للعالمین, سارے تمام عالموں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے. یاسر تو بھی پابند ہے, میں بھی پابند. بالکل ایسا ہی, اسی کے پیچھے چلنے کا پابند ہے. بے شک. اب مرحمت المسلمین نہیں ہے, بالکل صحیح, رحمت العالمین کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور ہمارا عمل وہی ہو جو ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا, ہمارے پاس وہی ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے بہت اچھی بات کی. ہمارے پاس کتنی دنیا آتی ہے, آ کے کرتے ہیں. دیکھیں, میں کبھی کبھی مذاق میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ 2 مریض ایک ساتھ, ایک کا نام تھا کملا, ایک کا نام تھا یملا. ایک ہندو فیملی تھی, ایک عیسائی فیملی تھی. آپ پھر وہ کی غلطی نہ ہو جائے, ان کے ساتھ لکھتی ہے کہ بھائی یہ اس طرح سے, تاکہ کہ جو ان کو دوائی دے رہے ہیں, تو کیوں قرآن تو انہوں نے پڑھنا نہیں ہے. جو دوائی دی ہے وہ کلام الہی پڑھی ہوئی ہے. جو آپ کو پانی پڑھ کے دے رہے ہیں تو اس کو کلام الہی پڑھی ہوئی ہے, تو اسے آپ استعمال کرتے ہیں, آپ کو شفا ملتی ہے, اور بہترین شفا ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, سب اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب جو سوالات تھے اس میں کچھ جوڑوں کے درد کے حوالے سے کچھ معاملات تھے. آرتھرائٹس کا جو شکار لوگ ہیں, اس میں بھی بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کو شوگر کا مرض لاحق ہے. وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا علاج ہے, کیونکہ وہ جب تک ادویات کا استعمال کر رہے ہیں تب تک یہ مسئلہ رہتا ہے. کچھ ٹریٹمنٹ ایسی ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کرنی ہے. مسئلہ کیسے حل ہو, یہ تو بتائیے. یاسر, شہادت نے بات بہت بڑی کر دی, بہت بڑی بات کہہ دی, لیکن میں کہوں گا تو آپ برا نہیں ماننا, ٹھیک ہے. اگر کورٹیزون سے بچے ہوئے ہو, ناراض نہیں ہونا, تو آپ کا علاج جلدی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ کا جسم ایرونچی بن چکا ہے, زہر کا عادی ہو چکا ہے, ٹھیک, تو آپ پھر بھی ہو جاؤ گے, لیکن تھوڑا سا وقت لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. سب کا علاج ممکن ہے. دیکھو, چھوٹی سی میں آپ سے التجا کر لوں کہ شوگر پہ آپ یہ جانتے ہو کہ سال کے 12 مہینے ریسرچ چلتی رہتی ہے, معلوم ہے. شوگر کے لیے بہت سے بہترین دوائیں بنائیں, شاندار دوائی بنی, اور آج ماشاءاللہ ہزار خواہ دنیا ایسی ہے کہ جن کو انسولین بھی چھوٹ گئی ہے, اور میڈیکل دوائیں بھی چھوٹ گئیں, اور ہماری دوائیں کھاتے ہیں, اور آنر فانر ان کو شفا مل رہی ہوتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم دوائی کی سچ کر رہے تھے, تو ہم نے ایک دوا شوگر کے لیے اس سے بہتر بنانے کی کوشش کی, اس کا نام ہے BK. لیکن اس کو جب دوائی دی تو شوگر تو اپنی جگہ پہ تو کم ہوئی, لیکن اس سے کہیں زیادہ ان لوگوں کا حال اچھا ہو گیا جو کہ سال کے 12 مہینے لیٹے تھے, نہ کام کے, نہ کاج کے, دشمن اناج کے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کھایا پیا لیٹ گئے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہمت نہیں ہے. اللہ نے اسے, اللہ پہ میری جان قربان, میرے پیارے رب کیا خوبیاں ڈالتا دوائیوں میں. میں تو دعا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں. وہ بندے اٹھ کے بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, صبح سے رات تک لگے رہتے ہیں, رات کو سوتے, صبح اٹھتے ہیں. میری خوشی کی انتہا نہیں. اب وہ دعا جو ہے ہم BK جو ہے نا, شوگر کے مریضوں کے بجائے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو کہتے ہیں ہم چلنے کے قابل نہیں, اٹھنے کے قابل نہیں ہیں, بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں, کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں. وہ جو دوائی لیتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی زندگی میں بھرپورتی کے سے آ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے,
वो इतना बड़ा गुब्बारा होता है ना, वो यूँ आना शुरू हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में नेचुरल लाइफ में आ जाता है। बिल्कुल ठीक और है। मैं अपने रब की शान में पेश करने के अल्फाज नहीं मेरे पास। बिल्कुल ठीक है। जितना वसी करम में मेरे रब का यासर, इतना उसके जवाब में मेरे पास अल्फाज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत करम है। बिल्कुल ठीक है, इससे फ़ायदा हो सकता है बिल्कुल, और इसके लिए जो है वो परहेज़ ज़रूरी है, और दवाएं इसके लिए मौजूद है। अभी दवाओं पे तहकीक के हवाले से ज़रा बात हो जाए कि ये तहकीक जो है वो कितनी की गई है, और इस पे ज़रूर बताइएगा ज़रा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ इसका तज़किरा ज़रूरी है। ब्रेक के लिए कह दिया गया है, एक ब्रेक छोटी सी लेनी होगी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। मुझ मेहमान हाजी अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमाए, आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। मुख्तलिफ़ सवालात मौसूल हो रहे हैं। हाजी साहब, ब्रेक के दौरान भी सवाल मौसूल हुआ जिसमें दांतों के हवाले से, जिसमें हमने अभी तक ज़्यादा बात नहीं की है। तो ये दांतों की जो मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं, जिसमें मसूड़ों में आपको पता है कि कहीं पे सूजन हो जाती है, कहीं दांतों के अंदर होल या कैविटी जिसको कहते हैं वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी परेशानी और तकलीफ़ का सामना होता है। क्या इसका भी इलाज मुमकिन है? फरमाइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, यासर हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। बिल्कुल ठीक है। एक के अलावा वो मौत है। मौत के अलावा, बिल्कुल ठीक है। शफा आपने देनी में आप कोशिश कर सकते हैं, आगे हमारा दावा नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर तक नहीं, कभी भी नहीं। सबसे पहले जिनके दांतों मसूड़े सूजते हैं, पहले ये याद रखें कि वो सरसों का तेल 3-4 कतरा थैली में डालें, और ठीक है। लाहौरी नमक और नमक या पत्थर वाला नमक ठीक है। 2 चुटकी उसमें डाल के उसे मल लें आप। फिर पूरे दांतों पे ऐसे रगड़ें, या टूथ ब्रश लेके पूरे से ऐसे उसके ब्रश करें, और उसे मुंह बंद करें, लुहाब आता रहे थूकते रहें, लुहाब आता रहे थूकते रहें। ठीक है। ये काम रोज़ाना एक दफ़ा लाजमी करें। ठीक ये है। काम ख़त्म हो गया। अब नीम गर्म पानी में कोई भी नमक डाल के 1-2 चुटकी, नीम गर्म से थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो, उससे कुल्ले भी करें और गरारे भी करें। ठीक है, ये बहुत भी अच्छा ख़त्म हो गया। तीसरा काम आता है काली ज़ीरी। काला ज़ीरा ज़ीरी दोनों हम शक्ल हैं। ज़ीरी थोड़ी सी मोटी होती है, ज़ीरा पत्ता होता है, ज़ीरा मीठा होता है, ज़ीरी कड़वी होती है। कड़वी होती है। 3 उंगली चुटकी काली ज़ीरी मुंह में डालें और पानी पी के सो जाएं, रात को सोने से आखिरी टाइम ये है। ठीक है। जब महीना 20 दिन करेंगे तो आपका ये निज़ाम अच्छा खासा बहाल हो चुका होगा। ठीक फिर है। आखिरी काम एक रह जाता है, वो है तुख्मे बलंगे। कोई मलंगे बोलते हैं, बलंगे बोलते हैं, जिसकी मर्ज़ी बोलें, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है। चाय का चमचा तुख्मे बलंगा नीम गर्म पानी में डालें और दिन में किसी वक्त पी लें, सर्दियों में। और गर्मी में कोई टाइम टेबल नहीं, लेकिन सर्दियों में रात को नहीं पीना, क्योंकि उससे नज़र ज़ुकाम का खदशा होता है। ठीक है। सुबह लेकर शाम तक आप पी सकते हैं, बेहतरीन इलाज है। बिल्कुल ठीक है। तो इससे जो है वो आपको फ़ायदा हो सकता है, इसका आपने ख्याल करना है। और दांतों में जो कैविटीज़ हो जाती हैं, खोल हो जाती हैं, अभी दांतों की सफाई के हवाले से क्या कहेंगे? कि बहुत सारे तरीके आजकल राइज हैं, जिसमें कोयले या चारकोल का इस्तेमाल जो है उसके बारे में बड़ी बात हो रही है। उसके तो खैर टूथपेस्ट बनाकर भी बेचे जा रहे हैं। तरीका क्या है इसका सही? कोयला अगर पीस के घर में हो तो उससे अगर उंगलियों से दांत साफ करें तो वो बेहतरीन चीज़ है। ठीक है। लेकिन इससे बेहतर ज़्यादा ये है, कोयले के साथ एक चुटकी नमक मिला लें। बिल्कुल ठीक है। नमक मिला लें और इस्तेमाल करें तो आपके दांत ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि मोती दांत चमकना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। निज़ाम इलाही है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। तो आपके इससे फ़ायदा नहीं होता, बेतहाशा फ़ायदा होता है। बिल्कुल ठीक है। और ये नेचुरल चीज़ें बताएँ। दूसरा काम मैं एक और बता रहा हूँ तमाम बीमारियों के लिए, अगर बोले मैं बता देता हूँ। रोज़ाना एक आदत बनाने अपनी, वो है आधा किलो से 1 किलो कोयला ठीक है। लाल सुर्ख कर लो, 2 लीटर 3 लीटर पानी, जितनी बड़ी फैमिली है वो रख लें अपने सामने। वो देखते हुए कोयले उसमें डाल दें, वो ठंडे हो जाएंगे। ठीक है। पाक साफ कपड़े से छान लो, वो पानी पूरा ख़ानदान 24 घंटे में पी के पूरा कर ले। बिल्कुल ठीक है। 80% बीमारियां सर से पाँव तक, वाह। कितनी? 80% वो निकलना शुरू हो जाएंगी। वाह। महीना 20 दिन के बाद आपको लगा आप सबके जिस्म हल्के फुल्के, कोई बोझ नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिमाग सही, सुकून ही सुकून, आंखों में तकलीफ नहीं, दांतों में नहीं, गले में नहीं, मैदा, आंतें, फेफड़े सब कुछ ठीक है। ये एक ऐसा नुस्खा है जिसको लाखों साल इस्तेमाल किया गया और आज भी इस्तेमाल हो, और ये क्या मतलब इस्तेमाल होता रहेगा। पानी को साफ़ करने के लिए, पानी को साफ़ करने के लिए, उसमें जरासीम मारने के लिए। बिल्कुल ठीक है।
اس کے جب آپ کوالس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ تمام چیزیں اینڈ ہو جاتی ہیں ایک ہی جھٹکے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو اس کا اثر ہے کوئلے کا وہ اس کا اثر جسم میں جاتا ہے وہ جسم پرفیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس جو کا کمی استعمال پوری ہو کریں، جاتی ہے بالکل اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے جو سنسناہٹ سی محسوس ہوتی ہے یہ بھی ختم ہو سب جائے ٹھیک گی. سب ٹھیک سب ٹھیک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ضرور کر کے دیکھیے. اور خاص طور پہ یہ جو نمک والا ابھی جو بتایا ہے طریقہ علاج، یہ جو ہوم ریمیڈی ہے اس کے اوپر ضرور کام کریں. اور چاہے دانتوں کے اندر جیسے بھی بتا رہے تھے حاجی صاحب کہ اگر اندر بھی مسئلہ ہے تو یہ اگر باہر سے بھی اپلائی کریں گے تو مسئلہ حل ہو بالکل سکتا ہے. بہترین بات کی اور بہترین جواب ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ضرور عمل کریں. دانتوں کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس پہ ہم آگے چل کے ضرور تفصیل سے پروگرام کریں گے. اب ایک اور چیز کی ابھی آپ نے نشاندہی کی کہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کا گلا خراب ہو یا معدے میں اگر تیزابیت ہو یہ بھی ایک باعث بنتا ہے جس کی وجہ سے مسوڑوں وغیرہ میں سے منہ میں سے بدبو جو ہے وہ کیسے دور کریں؟ یا سے اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دعا موجود ہے. اگر ہمارے پاس آ سکتے ہیں جی تو وہ دعا سمجھ کر نیچرل جڑی بوٹیاں ہیں. ٹھیک ہے. ایک دعا تو کچھ دعائیں تو بیتاشا کڑوی ہیں. کیپسول میں ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جی کہ وہ نگلنی آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی دعائیں اب جو کچھ بن رہی ہیں اس میں کوئی ایک آدھ دکا دوائی میٹھی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شوق سے وہ چاہے چٹکی سے منہ میں ڈال کے پانی پی لیں یا کیپسول سے کھا لیں. اس سے فوراً جو آپ کو فائدہ ہوتا ہے نا باقی چٹکی کھانے میں زیادہ بہتر ہے. زیادہ آپ کی زبان منہ کے سے ہوتی ہوئی گلے سے ہوتی ہوئی جب معدے میں جاتی ہے نا پورے نظام کو وہ صاف کرتی جاتی ہے. اس کا نام ہے MTMM نام اس کا. تو وہ بہترین دعا بنائی ہے بہترین دعا بنائی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ میں بریک پہ جانے سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھنے والوں کو علم میں یہ بات آ جائے کہ یہ جو ادویات کی تیاری ہے یہ مرحلہ کیسے انجام پاتا ہے، کیسے اس کے لیے کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، ذرا اس کا بھی تذکرہ کر دیجیے گا. یاسر مشکلات کا تو انبار ہوتا ہے. یہ یقین کرنا کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے. آپ یقین ماننا اکیلے بیٹھ کے میں رو بھی پڑتا ہوں کہ یا اللہ میں دعائیں کیسے بناؤں گا اتنی مشکلات کا سامنا کرا. ٹھیک ہے. کہاں سے جا کے دعائیں لینی پڑتی ہیں، پیسے دینے پڑتے ہیں، منتیں کرنی پڑتی ہیں یار کہ یہ چیزیں دو. حالانکہ وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، عام سی چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہیں کوئی مشکل بھی ہوتی ہے، لانا آسان نہیں ہوتا ہے. جنگلوں سے جا کے نکالنا ہے وہ سب چیزیں نکالنا مشکل ہوتی ہیں. تو چیزیں یہ سب کچھ ارینج کرنی آسان کام نہیں ہے. لیکن دیکھنے والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ان کو تو حلوہ پکا ہوا مل جاتا ہے اٹھا کے کھا لیا اور چبانے کی ضرورت نہیں نکل لیا. بالکل ایسا ہی. لیکن بنانے والے کو پتہ ہے کہ اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. سب سے بڑا مجھے اس وقت جو دشواری ہے وہ فائنینشلی ہے. زندگی میں کبھی اتنے تلخ حالات نہیں آئے تھے. دعا بنانا بہت مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ شاید میں آپ کو الفاظ میں نہ بیان کر سکوں. کس قدر مشکل مرحلہ ہے. جو دعا 50 سے تیار ہوتی ابھی وہ 2 لاکھ پہ تیار نہیں ہوتی. اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے. اس قدر مہنگائی. میں پریشان ہوں. جب میں پریشان ہوں یا سر کوئی بھی آنے والا وہ کہتا ہوں خوش ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آگے اس کو میں آج ایک دعا میں 50 روپے کی دے رہا ہوں، اس سے میں بولوں گا یہ 200 روپے کی ہے. وہ تو 100 دفعہ دیکھے سوچے گا میں لوں نہ لوں، گھر میں روٹی ہے یا نہیں. پھر بھی جتنا کچھ میرے بس میں ہوتا جس طرح بھی ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس طرح دعا پہنچ جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو اگر کسی کو میں نے دعا فری میں اس کے حالات صحیح نہیں ہیں دے دی، اسے شفا مل رہی ہے، لیکن یہ طے ہوتا ہے کہ اس نے بد پریزی نہیں کرنی. جس نے بد پریزی کی نا اس کی دعا ختم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ابھی حال میں کیا نا ایک فیملی خاتون ہے کافی کمزور تھی، میں خاص ہوگا 2-2.5 من وزن تو ہوگا. تو اس کی حالت خراب تھی. اس نے بولا جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور لیکن حالات ٹھیک نہیں سے باوجود بھی مہینے کا 50,000 خرچہ برداشت ہی کر رہے ہیں گھر کا، حالات ٹھیک نہ ہونے کے بعد ماشاء اللہ. اور لیکن اگر پیسے نہیں صرف دعا کے لیے نہیں ہوتے، یہ یاد رکھ لینا میری بات. جی میں نے عرض کیا پروگرام کی ابتدا میں ایسا ہی ہے. ہاں تو وہ ان کو دعا کے لیے پیسے نہیں، باقی ہر جگہ ہو باقی ہر جگہ استعمال ہو. میں کہ چلو ٹھیک ہے بیمار ہے اللہ سے شفا دے، دوائی دے دی. آپ اسے دوائی دی تو ماشاء اللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اب ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے موقع مزے لینا شروع کر دیے کہ یہ بھی کھاؤ تو یہ بھی کھاؤ تو دالیں بھی کھاؤ تو فلانا بھی کھاؤ فلانا بھی کھاؤ. تکلیف بڑھ گئی. جہاں جس نے بھی بد پرہیزی کی نا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. وہ چیخ کے بولے گا. بالکل ٹھیک ہے. کہ وہ چیزیں خود بتا دی کہ ہم نے کیا کچھ کیا. ایسا ہی. میں نے کہا بیوی آپ جائیں معذرت چاہتا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. فرق کرتی ہے. بولا جی ہم لالو کھیت سے، میں نے آپ کسی کھیت سے بھی آئے ہو، بہت خوب. کسی بھی کھیت سے آئے ہوں یا کسی جس کھیت کی مولی ہیں یا تربوز جو بھی ہے اس میں، لیکن میں میری کام بات نہیں، میں انسان کی بقا سلامتی شفا کے لیے کام کر رہا ہوں جی. اور تم موقع مزے لینے کے لیے کام کر رہے ہو. میں نے کہا دونوں چیزیں ادا کر. بالکل ٹھیک ہے.
آئیں گے تو علاج کر دوں گا، لیکن پہلی بات ہے کہ کچھ دن تک ان کو جو تکلیف اٹھائی ہے نا اٹھانے دو، تاکہ ان کو درد تو ہو نا، کہ اگر ان کو مہینے کی اگر 10,000 کی دوائی فری میں ملی ہے جی تو یہ فری میں نہیں ملی، پیسے خرچ کیے، پیسے خرچ کیے. اور آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ فائدہ دوائی لے کے بھی فائدہ ہو کے بھی اس فائدے کو تم نقصان میں بدل رہے ہو، تو یہ غلط ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ دوا کا اثر اسی وقت ہوگا جب یہ جو پرہیز کی شرط جو بتائی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے، یہ ضروری ہے. یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کے بارے میں تھوڑا اور بتا دیجئے، جو ابھی دیکھ رہے ہیں ان کے علم میں آ جائے کہ کیا سلسلہ ہے، کیا یاسر بتا یوٹیوب رہے ہیں. جی چینل ہمارا ADM نیچرلز ہربس کے نام سے، ٹھیک ہے. اس کا سلسلہ کچھ یوں بن گیا کہ سب لوگوں نے مشورہ دیا ہے، بولو دیکھو اگر آپ کہیں بھی چینل جا کے پروگرام کرتے ہو 1 گھنٹے کے لیے، رائٹ. اس کے بعد تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن لوگوں کی ضرورت 24 گھنٹے ہے. بالکل یہ بھی ہے. تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ پھر یوٹیوب چینل بنایا، یوٹیوب چینل بنانے کے بعد اس کا الحمدللہ شروع کیا. میں خاص 300 کے آس پاس ویڈیو تمہاری ہو چکی ہیں الحمدللہ. اس سے لوگوں کو بہتاشا فائدہ. جو کارڈ کا پروگرام ہے، ہم پروگرام کے اینڈ جا کے کرتے ہیں نا، یہ اس میں جا کے آخر میں، تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے. دنیا جہان میں مسلم غیر مسلم سب استعمال کرتے ہیں. اللہ کا خربوں کرم ہے کہ دنیا کو شفا مل رہی ہے، مسلسل شفا مل رہی ہے، اور میں خوش ہوتا رہتا ہوں. تو یہ دوسرا میرا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں، بادر آباد 4 مینار چڑھوں گی 7 سیلانی والے، ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 ٹائم روزانہ کا ہے. اتوار کے دن صبح 10 سے دوپہر 2 کا ٹائم ہے. اس ٹائم پہ کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. جی اس کا خیال رکھیں. اور خاص طور پہ یہ جو بھی بات جس کے بارے میں سب سے زیادہ ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ پرہیز کی جو شرط ہے یہ ضروری ہے، اور تبھی آپ بہتر طور پہ جو وہ چاہے یہی دوا استعمال کریں یا کوئی بھی کریں، پرہیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے. اچھا، اس کے علاوہ بہت ساری بیماریوں کے حوالے سے بھی پیغامات آئے ہیں، اور پچھلے پروگرام میں تفصیلاً جو ہے ہم اس کے اوپر بات بھی کر چکے ہیں، خاص طور پہ جو پیٹ کے امراض ہیں اس کے حوالے سے. اب وقت میرے پاس کیونکہ محدود رہ گیا ہے تو میں چاہوں گا ایک آدھ سوال کو اور شامل کر لیا جائے گا. جو پیٹ کے مختلف مسائل ہیں، خاص طور پہ آنتوں کے اندر جو کالر آ گئے، کالر کو شامل کر لیا جائے پھر گفتگو جاری رکھیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں حضور؟ میں محمد صادق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی صادق صاحب کیا پوچھیں گے؟ بس حاج صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے پوچھنا ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے کمر میں، کندھے میں. ٹھیک ہے، ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی دیکھیں قابل علاج مرض ہے، ایسا نہیں کہ قابل علاج نہیں ہے. جیسے آرٹسٹک کے سب کو کھچا ہوتا ہے، ان لوگوں بھی یہ جا کے عمر میں جاتا ہے، کسی عمر میں جا کے ہو سکتا ہے، جوان بچپن جوانی بڑھاپے میں ہو سکتا ہے. قابل علاج مرض ہے. یہ میرے پاس آئیں، آ کے علاج کروائیں، انشاءاللہ صبح انشاءاللہ یہ کھچاؤ ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے، بالکل ممکن ہے. اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. چلیں ابھی آخری حصہ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں تاکہ لوگ جو اس کے اندر شامل ہو جائیں، یہ رکھ لیں. دیکھیں جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو جس کو جہاں تکلیف سے بھائی نے بولا پٹھوں میں درد ہے، پٹھے کھچے ہیں، سر سے پاؤں تک جہاں بھی تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں. جو میں پڑھوں میں سر پڑھتے رہنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں، بیماریاں، جن جادو، مشکل پریشانیاں ختم ہوں، شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں غالب ہے. ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام پاکستان تابع. جادو کرنے کرانے والے مر جائیں، ان کے دل میں پھٹ جائیں، جن میں جادو کو شفا ملے، مکمل شفا ملے. پاکستان کی ساری باتیں، اندرونی بڑی دشمن ختم ہو جائیں، شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں، ساری دنیا سے بیماری ختم ہو جائیں، سبھی روزی کو شادہ ہمیشہ کو شادہ رہے. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. سب کی زندگی سارے معاملے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین یا رحمت العالمین. چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، چھوڑ کے دوبارہ پکڑو، چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دیں. یہ پروگرام ہماری ADM نیچرلز یوٹیوب پہ موجود ہے. آپ دن میں جتنی مرتبہ چاہیں اس پروگرام کو کنٹینیو استعمال کریں، آپ کو فوراً شفا ملتی ہے. آپ یہ سمجھنے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے میں آپ کا علاج کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. الحمدللہ کہیں سے دنیا میں بیٹھ کر دنیا میں کہیں سے وہ علاج کر سکتے ہیں اور رابطہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آج ہمارا سلسلہ تھا. میں بڑا شکر گزار ہوں دین محمد صاحب کا کہ پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے، شامل گفتگو رہے، بہت سارے سوالوں کے جواب دیے اور بہت عام مسائل کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت آپ سے لینی ہوگی محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ